بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ یعنی جس کی نظر قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا دوسرے سے جس کی قبول ہو گئی تھی کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ یہ نذرانہ یا قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت تو موجود نہیں ہے، البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم و حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بھائی بہن سے کر دیا جاتا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعد مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی اور قابیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے بعد میں اسے قتل کر دیا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ رب عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، یعنی وہ بھی اس کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ داؤ اس کا لگ گیا اور اس نے پہلے قتل کر دیا، لیکن ارادہ دونوں کا ایک ہی تھا، لہذا اس بنیاد پر دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا تقتلوا نفسا ظلما الا كان على ابن آدم کفل من دمہا لئن كان اول من سن القتل۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، ظلم کے طور پر ہوتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون حق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے کا پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا۔ یعنی کہ یہ روایت قتل والی جو تھی یہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے قائم کی تھی، لہذا آج بھی جتنے قاتل ہیں ان کے سر پر یہ گناہ بھی تو ان کے سر تو گناہ ہے ہی ہے قتل کا، البتہ ان کے گناہ کا حصہ جو ہے آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر بھی ڈالا جاتا ہے۔
ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دینا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا ظلم و زیادتی اور قطع و رحمی پر دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والوں کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے الگ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی۔ قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے جب اس کو کوئی چیز نہ ملی تو وہ پہلا قتل تو کر دیا تھا، اور اس وقت اس نے لاش چھپانا چاہیے، شاید کہ وہ دنیا کی پہلی موت بھی تھی کہ اس کو کوئی چیز نہ سوجی کہ اب اس لاش کا وہ کیا کرے۔ تو اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو ہی دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا باری عذاب ہے۔ اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ عقل اور ارینا قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکار کر لے گئے۔ جب نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہیں مر گئے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے چوری بھی کی اور قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ بھی۔ صحیح بخاری۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، اس کا حکم عام ہے، یعنی
مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے کہ کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملہ کرنا، قتل و غارت گری کرنا، صلب و نہب، اغوا اور ابروریزی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ امام ابو حنیفہ وقت کو اختیار ہے کہ ان سے جو سزا مناسب سمجھے دے، یعنی امام و خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر محاربین نے قتل صلب کیا ہو اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل رسولی کی سزا دی جائے گی، اور جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لیا اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا اس کا ایک دایاں اور ایک بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، یعنی مخالف سمت سے، اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا صرف دہشت گردی کی اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ لیکن امام شوکانی فرماتے ہیں پہلی بات صحیح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا، مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، لیکن پھر اس امر میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا ابرو ریزی کر کے بندوں پر جو دست درازی کی یہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شوکانی اور امام ابن کثیر کا رجحان اسی طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اس کو ظاہر آیت کا متقاضی بتلایا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے، وہ مستحق سزا ہی ہوں گے۔ تو ناظرین یہ تھی آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالی ہم سے قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینے کی بہار اور ہماری آنکھوں کا نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔